إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ، جو مستوی عرش ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز اور بڑی خوبیوں والا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اور تمام صحابہ کرام پر اور تمام مومنین اور مومنات۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ انفال کی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اے لوگو، اے مومنو، ڈرو، اس فتنے سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف تمہارے ظالم لوگوں پر ہی نہیں آئے گا۔ وہ فتنہ جو ظالموں کے لیے مخصوص نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک اس میں شامل ہوگا، ہر خاص و عام کے لیے یہ فتنہ ہوگا اور اس میں مبتلا ہوں گے خاص بھی اور عام بھی، پڑھے لکھے بھی، جاہل بھی، عقل رکھنے والے بھی اور بے عقل بھی، بے خبر بھی، علماء بھی اور عوام بھی، سب اس میں شامل۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو۔ کیا یاد رکھو؟ کون سی بات یاد رکھو؟ کہ اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے، عقاب، شدید العقاب۔ اللہ رب العزت جو تمہیں سزا دے گا وہ بڑی دردناک سزا ہوگی اور بڑی سخت سزا ہوگی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر، اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے فتنے کا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی بہت اچھی طرح سے مکمل وضاحت فرمائی، بلکہ آپ نے اس طرح سے وضاحت فرمائی ہے ہر ایک آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور ہر وہ شخص جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے
یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ سورہ ملک میں سورہ تبارک الذی کے نام سے بھی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ موت اور زندگی اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ ہم جو خاکی انسان اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور ہم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایک تھوڑی مدت تک کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ تھوڑی مدت ہم کو رکھنے کی وجہ یہ ہے، دنیا میں بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے امتحان میں پورے اترے اور کامیاب ہو کر دکھائیں۔ اس دنیا کے اندر جو ہم آنکھیں کھول رہے ہیں اور اپنے چاروں طرف کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر عقل رکھی ہے، ہمارے اندر شعور رکھا ہے، اور ہمارے درمیان اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اب ہماری اور آپ کی یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے کہ ہم کس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم اسی دنیا دنی کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اسی دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یا ہم اللہ اور اس کے رسول کی جانب آتے ہیں اور اس کی مرضیات پر چلتے ہیں، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اپنے دل کے اندر کوئی کجی محسوس نہیں کرتے۔ یہ ہماری اور آپ کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ہمیں اپنی اس آزمائش میں پورا اترنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر ہم مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم جنت الفردوس کے مکین بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہوگا، اور آپ کو وہ چیزیں اختیار کرنی ہوں گی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور انہی کی بتائی ہوئی باتوں پر آپ کو گامزن ہونا ہوگا، انہی کی باتوں کو دانتوں سے پکڑنا ہوگا، اور انہی کی باتوں پر آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ ہے کامیابی کا ضد۔ اور اگر ہم خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، ہم یہ کہنے لگے کہ ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دل تو کچھ اور کہتا ہے، دل کسی اور کی طرف مائل ہے، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ یہ فتنے آپ کو اپنی طرف اچک لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فتنے کیا ہیں؟ فتنے کے معنی آزمائش کی آتے ہیں۔ آزمائش، آزمایا جانا، آپ کو آزمایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہماری طرف آدمی آتا ہے یا اپنے خواہش نفس پر عمل کر کے اپنی مرضی کا کرتا ہے، بس یہ آزمائش۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے دل پر اس نے قابو رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات، اپنا دل، اپنا رجحان، اپنی فکر، میرا کہنا، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ بولتا ہے، جس نے اس پر قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
اللہ نے کامیابی کی ضمانت دے دی کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا؟ تمہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک وہ دن آئے گا جب ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس قول کا بھی اور عمل کا بھی، اور ہم اپنے معبود برحق کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہم سے حساب لے رہا ہو، ہم سے پوچھ رہا ہو ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمارے قول کے بارے میں، ہمارے عقیدے کے بارے میں، ہماری فکر کے بارے میں، زبان سے نکلے ہوئے بول اور ہاتھ اور پیروں سے کیے ہوئے اعمال، آج ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے نفس اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ شخص ہوگا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت اس کے لیے لکھ دی گئی اور دے دی گئی، ہم نے اسے جنت بخش، جنت اس کے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اعمال میں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو، نیکیوں کو جلدی جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ فتنے تمہیں گھیر لیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، اور جہاں پر آدمی اپنے ایمان کو دنیا کے بدلے میں بیچ رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال میں جلدی کرو، اپنے آپ کو اعمال کی طرف لگاؤ، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فتنے کی خبر دی تو یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی ینام الرجل النوم، آدمی سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور ایمان اس کے دل سے، امانت اس کے دل سے نکال لیا جائے گا، اور اس کا بس ایک اثر باقی رہ جائے گا، جیسے تمہارے پیر پر کوئی انگارہ چھو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھول جاتا ہے، آبلہ پڑ جاتا ہے، چھالا پڑ جاتا ہے، اب بدن کے اندر وہ ابھرا ہوا ہے، وہ ابھرا سا دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہوگا۔ کیا مثال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس مثال پر غور کیجیے۔ آپ کے بدن پر اگر آگ لگ جائے، انگارہ چھو جائے، تو آپ دیکھتے ہیں ایک چھالا پڑ جاتا ہے جسے آبلہ کہتے ہیں، اور وہ پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن ظاہر بہت کچھ ہوتا ہے، اور اندر سوائے گندے پانی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَفِضَ، وہ جب چھالا پھول جاتا ہے، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، لوگ اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہیں، تم اسے دیکھو گے کہ وہ ابھرا ہوا ہے، لیکن لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ اب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا، یہ لمبی حدیث ہے، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ،
ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ما عاقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، کیا کہنے یہ شخص کتنا عقل مند ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا عالی ظرف ہے، وما ظرفہ، کتنا شاندار ہے، کتنا عالی ظرف ہے، اور کہا جائے گا وما اجلدہ، اور کتنا توانا ہے، تحمل کرنے والا، اٹھانے والا۔ آدمی اس کی تعریف کرے گا، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کی وہ تعریف کر رہا ہوگا وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے سینے میں ایمان کا ایک رائی کا دانہ بھی نہ ہوگا، اور لوگ فتنے میں پڑے ہوں گے، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کیا کہنے، ما عقلہ، کتنا عقل مند ہے، وما اظرفہ، کتنا عالی ظرف ہے، وما اجلدہ، کتنا شاندار اور توانا ہے، وما فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان، اور اس کے سینے میں ایمان کا ایک رتی برابر، ایک دانے کے برابر۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں، یہ آنے والے فتنوں سے اللہ کے نبی آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ لوگوں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جو لمبی داڑھیاں بھی رکھائے ہوئے ہوں گے، جو قال اللہ اور قال رسول بھی کہہ رہے ہوں گے، جو دیکھنے میں بڑے نیک اور پرہیزگار اور متقی بھی معلوم ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ وہ ہمارے طریقے پر نہ ہوں گے، وہ ہمارے صحابہ کے طریقے پر نہ ہوں گے، جس دین پر ہم نے تم کو چھوڑا ہے اس دین پر وہ نہ ہوں گے، ان کی فکریں الگ ہوں گی، ان کے خیالات الگ ہوں گے، ان کے مسائل الگ ہوں گے، ان کے عقیدے الگ ہوں گے، وہ بالکل الگ ہوں گے۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں شیطان مردود تمہارے عقلوں پر اپنی وسواس ڈالے گا، تمہارے دلوں کے اندر وہ خناس اپنے وسواس ڈالے گا اور تمہیں دین حق سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو فرمایا گیا کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ میرے نام پر جھوٹ بولیں گے، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ اے لوگوں، میرے بارے میں جب حدیث بیان کی جائے تو چوکنا رہنا، فاحذروہم، اور ایسے لوگوں سے بھی بچے رہے، ایسی روایتوں سے، ایسے حدیثوں سے چوکنا رہنا، اور ایسے لوگوں سے بھی چوکنا رہنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے عزیزو، آج وہ زمانہ آ چکا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، فتنے اندھیری رات کی مانند پھیل چکے، اور یہ فتنے مختلف طریقے سے ہیں۔ یہ فتنے عقیدے کے بھی ہیں، یہ فتنے اعمال کے بھی ہیں، یہ فتنے اخلاق کے بھی ہیں، یہ فتنے ہمارے اپنے کردار کے بھی ہیں۔ یہ چاروں طرف جیسے جراثیم اڑتے ہیں، جیسے آگ کے شعلے اڑتے ہیں، اس طریقے سے یہ فتنے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، جس کے اوپر بہت سارے لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی حدیثیں بیان کر رہا ہے، کوئی لمبی لمبی داڑھی رکھا کر پگڑی رکھ کر باتیں کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، دھوکے میں نہ آؤ، یہ دیکھ لو کہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ باتیں کیسی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اے میرے تمام لوگوں سنو، میں نے تم کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
کہ اے مسلمانوں میں نے ہر چیز تم کو بتا دی، تمہارے عقیدے کے تعلق سے جو باتیں ضروری تھی وہ میں نے بتا دی، تمہاری عبادت کے تعلق سے جو باتیں ضروری تھی وہ میں نے بتا دی، تمہارے عمل کرنے کے لحاظ سے جو باتیں ضروری تھی وہ میں نے بتا دی، تم کو کیسا عمل کرنا ہے، کس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، یہ سب میں نے تم کو بتا دیا۔ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہو، عرش کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، کرسی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، گزشتہ انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اسی طریقے سے میرے صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہو، میں نے سب روشن کر دیا، سب بتا دیا، سب تمہارے ہاتھوں میں نے دے دیا۔ اب اس کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جو اس کو پکڑے رہے گا وہ کامیاب ہو۔ میں یہاں پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقریر فرمائی اور ایسا خطبہ دیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دھڑک اٹھے۔ ہم نے کہا کأنہا خطبۃ مودع یا رسول اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ آخری خطبہ ہے، فاوصنا ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ کہا سنو کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اور تم میں جو آئندہ زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میرے طریقے کو پکڑے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو پکڑے رہنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی ڈانٹ سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جو پیدا کی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جانے والی ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج کے ان فتنوں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے نئے نئے عقیدوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، وہ صاحب تفسیر بیان کر رہے ہیں، پوری تفسیر وہ جو ان کی اپنی فکر کی ہے، وہ جو اپنے خیال کی ہے، وہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی تفسیر جو خالی خلافت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے جو اپنی فکر اور اپنے منہج پر ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جاوید احمد غامدی نام کے جیسے لوگ جو انکار حدیث تک پہنچے ہوئے ہیں، حدیثوں کا بخاری کی روایتیں، مسلم کی روایتیں، اس کا انکار کرنے والے ایسے ایسے لوگ جو پھیلے ہوئے ہیں یہاں پر، سلمان ندوی جیسے لوگ جو اپنے علم کے غرے میں بہ کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، رافضیت کو پھیلاتے ہیں، ان کے دروازوں کو کھول کر چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے لوگ، ایسے فتنے برپا ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ میں جس پر ہوں اس پر قائم رہنا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، دیکھو صحابہ سے ان کے بارے میں برا بھلا مت کہنا۔ من احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہاں سلمان ندوی جیسے لوگ یہ کہہ کر جائیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت علی کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جو خلافت کے لیے آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے، کچھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر سارے کے سارے لوگ خائن ہو گئے، فاسق ہو گئے، باغی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو یہ کہا جائے کہ وہ باغیہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں جنہوں نے 5000 حدیثیں بیان کی ہیں، جن کے اوپر دین اسلام قائم ہے، ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ درباری مولوی تھے، منہ دیکھ کر حدیثیں بیان کرتے تھے، نہ معلوم کتنی حدیثیں بول کر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے
جو بیان کیا جائے کہ وہ شراب پیتے تھے، اس شراب کا ٹھیکہ ان کی بھٹی ان کے گھر کے اندر تھی، سود کو انہوں نے جائز کر دیا تھا، ریشم کے کپڑے پہنا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو عقائد پھیلا کر چلے گئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں، اس فتنے کی سنگینی کو سمجھا نہیں۔ صحابہ کرام ہماری بنیادیں ہیں، جیسے آپ کی مسجد بنیادوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، کوئی آدمی آوے اور چاہے کہ اس مسجد کو گرائے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہتھوڑا اور چھینی لے اور اوپر چلا جائے، ایک ایک اینٹ کو گراتا رہے، ایک طویل عمر چلی جائے گی اس کی۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی بنیادوں کو اوپر تیشا چلانے لگے، اس کی بنیادیں گٹھا دے، اس کے پلر کو گرا دے تو یہ پوری مسجد دھام سے گر جائے گی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام، اللہ کے رسول ان کی تربیت کرنے والے، اللہ کے رسول ان کو قرآن دینے والے، اللہ کے رسول ان کو حدیثیں دینے والے، ان کو دین اسلام سکھانے والے، اور اس کے بعد کہنے والے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری آیتوں کو، میری باتوں کو تم دوسروں تک پہنچا دینا۔ قرآن پاک جن کے بارے میں یہ کہے کہ یہ سب صادق ہیں، اولئک هم الصادقون اولئک هم العادلون، یہ سب عادل ہیں۔ قرآن پاک جس کے بارے میں یہ کہے قد غفر اللہ لہم، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، اور قرآن جن کے بارے میں یہ کہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں کلن کا لفظ کہہ دیا، ہر ایک صحابی کے ساتھ۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ سب کا متفقہ عقیدہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے بارے میں، اور سلمان ندوی جیسے لوگ یہ کہیں کہ نہیں صاحب علی برحق ہے اور ان کا اول نمبر، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور سارے صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، لیکن باقی سارے صحابہ سب فاسق و فاجر نکلے، سب باغی اور طاغی نکلے، اور سب غدار نکلے، اور انہوں نے علی کو خلیفہ بنایا ہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ رافضیوں کی کتابوں کا سہارا لے کر اور حدیث کی من مانی تشریح کر کے اپنے مطلب کو حدیثوں کو پہنا کر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ عقائد پر ڈاکہ ڈالنے والی اور اسلام سے آدمی کو خارج کر دینے والی ہیں۔ اور پھر بھی ابھی حدیث شریف میں کیا بیان کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کسی کے بارے میں کہیں گے ماں فلاں کتنا اچھا ہے، وہ اس کی زبان کتنی اچھی ہے، اس کی باتیں کتنی اچھی ہیں، تقریر کتنی اچھی کر لیتا ہے، فلاں کتنا اچھا کر لیتا ہے، ساری باتیں، لیکن ہوگا یہ کہ اس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ ہم تم کو کسوٹی دے رہے ہیں، معیار دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، 73 فرقوں میں تم بٹ جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پر حق پر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ، جس پر میں ہوں۔ اللہ کے رسول ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو دین بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کو سینے سے لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام کی جماعت، اور ان کے جانے کے بعد، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد آج کے اس دور میں کوئی بیٹھ کر اس پورے صحابہ کرام کی جماعت پر تنقید کرنا شروع کرے اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر اور صحیح حدیثوں کی غلط تشریح کا حوالہ لے کر وہ ان صحابہ کرام کو بدنام کرے اور ان پر طعن و تشنیع کرے اور برا بھلا کہے اور برا بھلا کہتے کہتے مر جائے، اور لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہ رہے۔ لوگ کہیں صاحب کیا کہنے ہیں، بہت اچھا، بہت عمدہ، اللہ کی قسم تمہارے سینے میں ایمان باقی نہیں رہا۔ تمہاری ماں کو اگر کوئی گالی دے دے سرے بازار، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، تمہارے باپ کو کوئی سرے بازار گالی دے دے، تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ اپنے دل کو ٹٹول کر بتاؤ، تمہارا اپنا کیا معاملہ ہوگا؟ کتنا تم اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے؟ جس نے تمہاری ماں کو سرے بازار گالی دی، چار کے بیچ میں تمہارے باپ کو گالی دی، تم اس سے کتنا دور رہو گے؟ تمہارے دل میں اس کی کتنی نفرت ہوگی؟
آ جاؤ اپنے ایمان کا جائزہ لو اور اپنے ایمان کا جائزہ لے کر بتاؤ، وہ جس کی زبان کھلی اور صحابہ کرام کے لیے کھلی، سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے، حضرت عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، طلحہ اور زبیر کے لیے، حضرت عمرو بن العاص کے لیے، ابو موسیٰ اشعری کے لیے، عبداللہ بن مغفل کے لیے، سعد بن ابی وقاص کے لیے، امیر معاویہ کے لیے، حضرت ابو سفیان کے لیے، جس کی زبانیں گندی رہی ہوں، خلاصت پھینکتی ہوں اور تمہاری نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہو، تم اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے، کل ہمارے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں اپنے عقیدے کا بھی حساب دینا ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال کا بھی حساب دینا ہوگا، اور تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ میرے نبی تم کو جس حالت پر چھوڑ کر گئے تھے اس پر تم تھے کہ نہیں۔ وہ عقیدے بتاؤ جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول کا کیا عقیدہ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا سکھایا ہے انہوں نے، کیا سکھا کر گئے ہیں وہ؟ اللہ کے نبی بابا کے دہل کیا سکھا کر گئے ہیں؟ ہے کوئی حدیث جس میں کہا ہو کہ دیکھو سارے صحابہ نہیں، ان 4-5 لوگوں کو ماننا، باقی لوگوں کو مت ماننا؟ ہے کہیں؟ اللہ کے رسول جس صحابہ کرام کی تعریفیں کر کے گئے ہوں، قرآن پاک جن کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہو، تم کیوں نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہیں؟ اور اللہ کے رسول جس سے محبت کرنے والے ہیں ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول جس سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والے ہیں ہم اس سے بغض کرنے والے ہیں۔ آج فتنوں کے دور میں آپ کو ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کتاب و سنت سے وابستہ رہیے، منہج سلف پر، مسلک اہل حدیث پر قائم رہیے۔ مسلک اہل حدیث، سلفی علماء آپ کو صرف قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی سکھاتے ہیں صحابہ کرام کے منہج پر۔ وہ طریقہ جو اللہ کے رسول سکھا کر گئے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے سارے سلفی علماء، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کو اور ترقی عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، تائید فرمائے، یہ سب آپ کو قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں صحابہ کرام کے منہج پر، صحابہ کرام کے طریقے۔ دوسری بات یہ ہے، علم حاصل کیجئے، علماء سے جڑے رہیے، وہ علماء جو علماء حق ہیں، وہ علماء نہیں جو علماء سو ہیں، جو اپنی فکروں سے اپنی تفسیر کرتے ہیں، جو حدیث کی منمانی تشریح کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں۔ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کی روشنی میں، اور حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں صحابہ کرام کے اعمال کی روشنی میں، اس پر قائم رہیے۔ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا تھا، تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ما ظہر منہا وما بطن، جو فتنے ظاہر ہیں، جو فتنے پوشیدہ ہیں، لہذا اللہ سے فتنوں کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یہ دعا پڑھتے رہیے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کیجیے، سب کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر قائم رکھے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، موجیں چل رہی ہیں، سیلاب چل رہے ہیں فتنوں کے اور گمراہیوں کے، اگر ذرا سے آپ کے قدم ڈگمگائے تو آپ بہہ جائیں گے ان فتنوں کے اندر۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیے، ہم انہی پر ایمان لائے ہیں، انہی کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، صحابہ کرام کا منہج، یہ دعوت ہے، سلفی علماء کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت۔ آپ سب سے درخواست ہے اس پر قائم رہیے، اس کی دعا کیجیے، اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے، اور فتنوں سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیجیے اور بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔